السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 23، باب الحیاء من الایمان۔ حضرت سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی طرف سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ سمجھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک انصاری اپنے بھائی کو شرم جو ہے آلود عادت پر کچھ روک ٹوک کر رہے تھے کہ شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ شرم کرنی چاہیے۔ آپ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ شرم کا مادہ جو ہے وہ دراصل ایمان ہی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرم ترک کرنے کی تلقین مت کرو، کیونکہ ہر بے جا شرم جو ہے اس سے کافی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسانی فطرت جو ہے شرم اسے بہت سے بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے، اور اسی کے طفیل سے آدمی متعدد گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن حیا سے مراد یہاں وہ بے جا شرم نہیں جس کی وجہ سے آدمی کی جرت ختم ہو جائے یا قوت عمل ہی اس سے مجروح ہو جائے۔ تو انسان کو بے جا شرم نہیں کرنی چاہیے، اور شرم ایسے کاموں میں کرے، حیا ایسے کاموں میں کرے کہ جو جائز ہیں، اور اسی لیے حیا کو ایمان کا جز کہا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا پیدا کرے، ہمارے بچیوں کے اندر حیا پیدا کرے، ہمارے بچوں کے اندر حیا پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔